ناظرین، مڈل ایسٹ کے لیے فلائٹس کینسل ہونے کے بعد جو لاسٹ آف دا لاسٹ انڈیکیٹر ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے جنگ کے حوالے سے۔ ناظرین، امریکہ نے ریجنل کنٹریز کو انفارم کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ جو ریجنل کنٹریز ہیں، امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر لیں، یعنی ایئر سپیس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے یا جو بھی اپنی انہوں نے تیاری کرنی ہے وہ کر لیں، اور امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حملہ ایران پر کسی بھی وقت جو وہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر دفعہ جو ایفرٹس ہوتی ہیں کسی بھی جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت جاری ہیں۔ قطر بھی کوشش کر رہا ہے، سعودی عربیہ بھی، عمان بھی، ٹرکی بھی، یہ سارے ملک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں جو بالکل ایک اسرائیلی جنگ ہے اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، یعنی کس لاجک کے ساتھ وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیوکلر جو وہ خود کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا، اس دفعہ وہ نیوکلر کی وجہ سے حملہ بھی نہیں کرنے آ رہے، وہ ایک ہیومن رائٹ کے ایشو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، ہیومن رائٹ کا ایشو ہے تو پروٹیسٹرز کو جی کریک ڈاؤن کیا ہے، تو غزہ کے اندر لاکھوں فلسطینی جو ہے وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں، تو اگر اس لاجک کے ساتھ کسی ملک پر حملہ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اسرائیل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جنگوں کے اندر کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، یعنی یہ پروٹیسٹرز کی مدد ہونے کے لیے ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، امریکہ آ رہا ہے، اور عراق جنگ کے اندر جب وہ 1 ملین لوگ جو اپنی جانوں سے گئے، تو یہ کافی ڈسٹرکٹیو وار ہوگی، بڑی پینفل ہوگی، اور جس کو ایران ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن جنگ جب ان پر مسلط کی جا رہی ہے تو پھر ایران جب اس کو بھرپور انداز میں لڑنے جا رہا ہے، اور اس انداز میں لڑنے جا رہا ہے کہ یہ امپائر کی آخری جنگ ثابت ہو، اور جب یہ بات بالکل ایمیننٹ ہے تو پھر نیوکلر اب ناگزیر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اب ایران اس کو بنا پائے گا یا نہیں بنا پائے گا، اس وقت بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا، آج کے بعد اور جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، ایران اب نیوکلر بنانے کی طرف جائے گا، یعنی اگر پہلے نہیں بنا رہا تو اب دیکھیے کہ ایران جو یہ کہتا ہے کہ بھئی انریچمنٹ وہ کریں گے، انریچمنٹ کا رائٹ انہوں نے نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا؟ اس کے پیچھے لاجک تو یہی ہے کہ اگر کسی دن ان پر حملہ ہوا تو پھر وہ ویپن بنانے کی طرف جو چلے جائیں گے، اسی لیے وہ نیوکلر انریچمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دینا چاہتے۔ تو اگر یہ صرف انرجی کے لیے ہوتا تو پھر وہ یورینیم تو ویسے بھی ان کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، تو یہ ان کی ایک پروٹیکشن تھی کہ ہم یہ نہیں دیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ اب نیوکلر بنانا ان کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی کے لیے وہ یہ سارا کر رہے تھے کہ جب حملہ ہوگا تو پھر وہ بنائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایران سے اٹیک نہیں ہوگا، ایران کے تمام اتحادی اس جنگ میں ساتھ ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ کئی اطراف سے اسرائیل پر حملے کی جب وہ تیاری کی جا رہی ہے، کئی اطراف سے جب حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ادھر امریکہ نے اسرائیلی جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر مزید ڈسٹرائر جو ہیں وہ بھیجے ہیں، ایئر ڈیفنس کی کئی لیئرز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اچھا، لیکن ساؤتھ چائنا سی سے کیا خبر آ رہی ہے؟ جہاں سے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کا وہ روانہ ہو کر مڈل ایسٹ آیا ہے، تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چائنا نے تائیوان کو گھیرنا شروع کر دیا ہے، وہاں پر جو چائنا کی ملٹری ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو ہی ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے نکلا ہے۔ دیکھیے، چائنا کی یہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہوگا کہ اگر امریکہ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر وہ یہاں پر ڈیفیٹ ہو اور ڈیمیج ہو۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، کیریبین کے اندر امریکہ کے نیول ایسٹس آلریڈی ڈپلائے ہیں، اور اب مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے امریکہ مجبور ہوا ہے ساؤتھ چائنا سی کو خالی کرنے میں، تو چائنا کو اور کیا چاہیے بھائی؟ یہاں مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو گیا ساؤتھ چائنا سی کو خالی کرنے کے لیے، تو یعنی کہ اگر امریکہ چائنا کے دروازے پر بیٹھا ہے تو اس سے چائنا کو نقصان ہے نا، فائدہ تو ان کو اس میں ہے کہ امریکہ وہاں پر ڈپلائمنٹ نہ کر سکے اور باقی ریجن میں ڈریگ ہو جائے، تو اس لیے چائنا یہاں پر پورا زور لگائے گا اور ان کیریئرز کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا، پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر امریکہ یہاں پر لمبی جنگ میں ڈریگ ہو جاتا ہے تو وہ تائیوان کو بھی لے جائے۔ ابھی ویسے کوئی ایسا ایمیننٹ انداز میں نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ چائنا حملہ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی یعنی کہ اس وقت ہو سکتا ہے۔ چائنا یہ بھی تو کیلکولیٹ کر رہا ہوگا نا کہ بھائی امریکہ میں پرووک بھی تو کر رہا ہے، ہمیں جنگ کی طرف دھکیلنا بھی تو چاہ رہا ہے، تو وہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن تائیوان کو انہوں نے گھیرنا جو اس وقت شروع کر دیا۔ اور ابھی یہ خبر بھی آئی تھی ایک ہفتہ پہلے کہ انہوں نے پہلا ڈرون جب وہ بھیجا ہے، لیکن اب جو ہی ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے نکلا ہے تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی جو وہ بڑھا دی ہے۔ ادھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو بڑی سپیڈ کے ساتھ
یعنی بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو بھیج رہے ہیں ٹورڈز چائنا، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ امپائر کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اب کچھ دیر پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک نیا جو محاذ کھول دیا ہے، روز ہی وہ دن میں کئی محاذ کھول رہے ہیں اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف۔ تو ابھی انہوں نے جو تازہ ترین محاذ کھولا ہے وہ کینیڈا کے خلاف کھولا ہے، اور انہوں نے کینیڈا کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر کینیڈا نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی تو پھر ہم کینیڈا پر 100% ٹیرف لگا دیں گے۔ امریکہ کو، ٹرمپ کو غصہ اس بات کا ہے، ایک تو کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا گئے اور چائنا کے صدر کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ وی آر پارٹنر ان نیو ورلڈ آرڈر۔ دوسرا، جو ورلڈ اکنامک فورم پر انہوں نے سپیچ کی، انہوں نے سچی باتیں کہیں، انہوں نے کہا یہ تو سارا رول بیسڈ آرڈر جو ہے وہ یہ تو تھا ہی جھوٹ، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچی بات کریں اور دوسری طرح سے معاملات کو لے کر چلیں، ہم مڈل پاور جب وہ کھڑی ہو جائیں اور اتحاد بنا کر آگے چلیں۔ یہ امپیریلسٹ بیہیویئر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا، تو اس بات کا جب وہ غصہ ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کینیڈا تو ہمارے بغیر جو سروائیو نہیں کر سکتا، اس پر بھی کینیڈا کے پرائم منسٹر کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ جو جس منرو ڈاکٹرائن کے اوپر اور ڈنرو ڈاکٹرائن کے اوپر وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ پالیسی آلریڈی فیل ہو چکی ہے، تو ان اقدامات سے یہ ملک سبجوگیٹ اب نہیں ہوں گے، بلکہ انہی اقدامات اور ایسے ہی بیہیویئر کی وجہ سے تو کینیڈا چائنا کے پاس گیا ہے۔ اگر ان کی اکانومی جتنی مرضی بدتر ہو جاتی، اگر یہ الائنس امریکہ اور کینیڈا کا اس طرح ڈیمیج نہ ہوتا تو کینیڈا کبھی اس طرح چائنا کے پاس نہ جاتا۔ اصل بات تو یہ امریکہ کا یہ بیہیویئر کینیڈا کو مجبور کیا کہ وہ چائنا کی طرف جائے، تو اسی بیہیویئر کو مزید بڑھانے سے یہ ملک اپنے اس موقع پر اور ڈٹیں گے، سبجوگیٹ نہیں ہوں گے۔ تو منرو ڈاکٹرائن اپلائی کرنے والے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں ان کا فیلئر کتنا بڑا ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا اتحادی اور ہمسایہ ملک ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ ہیمسفیئر جب وہ ہمارا ہوگا اور اس میں کسی کی کوئی جو ہے نا انٹرفیرنس یہ میں قبول نہیں ہوگی، رتی بھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے انہوں نے اتنی ننگی طاقت کا استعمال کیا کہ صدر کو ہی اٹھا لیا۔ تو وہ جو ہمسایہ ہے وہ تو چائنا کے پاس جا کر بیٹھ گیا ہے، چائنا کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ وینزویلا تو اس کا تو بارڈر بھی نہیں لگتا امریکہ کے ساتھ، اس کا تو بارڈر بھی لگتا ہے، تو وہاں آ گیا چائنا۔ تو یہ آلریڈی ان کی پالیسی فیل ہو چکی ہے، اور یہ بیہیویئر جو ہے وہ اس پالیسی کو مزید یعنی اس کے فیلئر میں اضافہ کرے گا اور امپائر کے ڈکلائن میں اضافہ کرے گا۔ اچھا، ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امپائر کی جو طاقت ہے یا امپائر جس وجہ سے امپائر ہے وہ ننگی طاقت نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، نہ کبھی ایسا تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگا۔ امریکہ کی جو سب سے پہلی بڑی طاقت ہے وہ اس کے اتحادی ہیں، اس کے بعد یعنی ظاہر ہے ملٹری بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اکانومی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں اور اتحادی نہ ہو تو یہ کام کرنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بنیادی یعنی بیسک جو پرنسپل ہے ٹرمپ صاحب اس کو مائنس کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ امپائر جو چلے گا نہیں بلکہ مزید ڈیمیج ہو رہا۔ تو یہ بہرحال اس وقت کی صورتحال ہے۔ ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ ایسا لگ رہا ہے کہ شروع ہونے جا رہی ہے، وہ جنگ جس کو کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ ہی کوئی ریجنل کنٹری چاہتا ہے، نہ ایران چاہتا ہے، اور نہ ہی امریکہ کے لوگ چاہتے ہیں۔ امریکہ کے جو تازہ ترین سرویز سامنے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے بالکل مخالفت کی ہے کسی بھی طرح کی جنگوں کی، کسی بھی طرح کے ریجیم چینجز کی۔ تو یہ بالکل ایک زائنسٹ وار ہے جس کی طرف ٹرمپ صاحب اپنے ملک کو دھکیل رہے ہیں، اور ابھی بھی ہونا یہ چاہیے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلنا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہ نکلتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ نے نوٹیفائی کر دیا ہے عراق، جارڈن، سعودی عربیہ، یو ای کو کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ کسی بھی وقت اب شروع ہو سکتا ہے۔ ویری سون جو ہے امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ عراق، سعودی عربیہ، جارڈن، یو ای کو انفارم کر دیا گیا ہے۔ تو اب پیچھے رہ کیا گیا بھائی، انفارم ہی کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا، ایئر کرافٹ کیریئرز اینڈ فائٹر جیٹس، یو ایس پریپیئر فار ایران اٹیک اینڈ اسرائیل واچز۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ واضح ہو گیا۔ ایک چیز ضرور یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ایک اور چیز بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پریٹینڈ کرنا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، اس سے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے چونکہ اس کے سیٹلائٹس، اس کے اسپائی جو ڈرونز ہیں اور اس کے آن گراؤنڈ ایجنٹس، وہ یہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہوگا تو ایران کس چیز کو پروٹیکٹ کرے گا، ایران کیا اقدام اٹھائے گا، اپنے کمانڈرز کو کہاں شفٹ کرے گا، لانچرز کو کہاں کیسے ڈپلائے کرے گا۔ تو یہ بھی یعنی پچھلے 10 دنوں سے یہی کچھ چل رہا ہے
یعنی وہ بار بار مانیٹر کر رہے ہیں. جیسے 900 میزل جو ہیں وہ ایران نے ڈپلائی کیے تو امریکہ نے ڈیٹیکٹ کر لیے ان کے سیٹلائٹس نے, تو پھر ایران نے ان کو جو وہ ہٹا دیا اور کہیں اور جو وہ موو کیا. تو یہ کہنا کہ بھئی حملہ ہونے جا رہا ہے تو ایران اپنا جو لاسٹ اور پروٹوکول ہے اس کو ٹریگر کرے گا. تو اس میں کیا مطلب سپریم لیڈر نے کہاں جانا ہے, کمانڈرز نے کہاں جانا ہے, کہاں سے حملہ ہوگا, کیا ہوگا, ایئر ڈیفنس کہاں ہے, تو وہ امریکہ اس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے. اور یہ بات کھیل جو ہے وہ 10-15 دنوں سے مسلسل جاری ہے. تو اس وقت جو یہ ہو رہا ہے کہ بھئی نوٹیفائی ہو گیا ہے تو ایران جو اپنی تیاری کرے گا اس کو بھی امریکہ مانیٹر کر رہا ہوگا کہ یہ کیا تیاری کرتا ہے, کس چیز کو ہائیڈ کرتا ہے, کس طرح کی موومنٹ کرتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اسیس کیا جا سکے. تو ہیرٹس یہ بتا رہا ہے کہ جو کمانڈر سینٹ کام کے اس وقت موجود ہیں ان کے وزٹ کا بنیادی جو پرپس ہے وہ ایران پر حملے سے متعلق کوارڈینیشن اور ڈسکشن کرنا ہے. ہیرٹس یہ رپورٹ کر رہا ہے. اور سکائی نیوز یہ بتا رہا ہے سینٹ کام کمانڈر ارائیوز ان اسرائیل ان پریپریشن فار پوٹینشیل اٹیک آن ایران. بنیادی مقصد اس دورے کا ایران پر حملہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ جارڈن سے ہو کر آ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے جارڈن گئے, جارڈن سے اب یہ اسرائیل آ رہے ہیں. جارڈن جو کہ مین کردار ادا کرے گا ایران جنگ کے حوالے سے, جارڈن نے اپنی سائڈ جو چوز کر لی ہے. تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو ادھر جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ بھی ایران جنگ سے متعلق ڈسکشن جو وہ ہوگی. اچھا, ادھر ایک مکمل پروپیگنڈا بھی جاری ہے اور امریکہ پریشر کر رہا ہے مختلف کنٹریز کو کہ وہ IRGC کو ٹیررسٹ جو وہ ڈیزگنیٹ کریں. یہ اس نوعیت کا پروپیگنڈا ہے, یعنی اس سے کوئی IRGC ڈیمیج تو نہیں ہو جائے گی, ان کی کیپیبلٹیز تو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگی. پھر یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ جیسے کہ ہم ایک ایسی رجیم سے لڑنے جا رہے ہیں جو کہ وانٹڈ ہے, جو کہ ٹیررسٹ ہیں, جو کہ بہت برے لوگ ہیں, جو کہ امن اور سٹیبلٹی کے لیے بہت خطرہ ہیں, جو کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہیں. تو یعنی جن کو آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو ان کو اگر گرا دیا جائے, ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے تو وہ تو اچھی بات ہے, بری بات تو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. مڈورو کے اوپر پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا انہوں نے باؤنٹی رکھی ہوئی تھی, انعام رکھا ہوا تھا ایک الیکٹڈ صدر کے اوپر. تو جب اس کو اٹھا لیا تو اس کے بعد بیانیہ کیا ہے, یہ تو وانٹڈ تھا. تو ڈیمونائز کرنا ان کو زیادہ سے زیادہ برا. ویسے تو الشرا بھی اس پر انعام رکھا ہوا تھا, تو اگر وہ ان کے مقاصد کے لیے کام کریں تو انعام رکھا ہوا ہے تو بھی وہ آزادی اور امن اور خوشحالی کا نمائندہ بن جائے گا. لیکن اگر ریزسٹنس جاری رکھیں تو پھر ٹل دی اینڈ وہ ٹیررسٹ ہی رہے گا. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. ابھی مزید امریکہ نے کہا کہ سینکشنز ہم ایرانینز پر لگائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے, جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے, کیبنٹ ہے, اس پر بھی وہ سینکشن لگا رہے ہیں. کسی کو کچھ ڈکلیئر کر رہے ہیں, کسی کو کچھ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ لاسٹ آف دا لاسٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کو آخری درجے تک ڈیمونائز کرنے کا. یہ تو ہیں ہی برے لوگ, تو جب ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے, اس رجیم کو گرا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو آزادی ہوگی اور یہ سارا. تو اچھا, امریکہ جو ہے وہ کیسے حملہ کرے گا؟ بمبر جائیں گے, جیٹس جائیں گے, سائبر اٹیکس ہوں گے. تو اس میں ون آف دا چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ میزلز فائر ہوں گے, میزلز اور ڈرونز, خاص طور پر جو ٹماہک میزلز ہیں یہ امریکہ فائر کرے گا. امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ہی 1-2 گھنٹے کے اندر اندر جو ایران کا ایئر ڈیفنس ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, تاکہ پھر ایئر سپیس ان کے لیے کھل جائے, یعنی ان کے جہاز آسانی سے اندر جا سکیں اور پھر بومبنگ کر سکیں. تو پہلے 1-8 گھنٹے کے اندر, 2 گھنٹے کے اندر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سب سے پہلے ایئر ڈیفنس کو نیوٹرلائز کریں. اس کے لیے وہ سینکڑوں میزلز بھی فائر کر سکتے ہیں, 60 ڈرونز جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں. اور جو تماہک میزل ہے اس کے کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے, ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ یہ لانچ ہو سکتا ہے. وائی؟ کیونکہ اس کی ایک تو پریسیژن بہت زیادہ ہے, مطلب یہ ہائیلی پریسیژن کے ساتھ ہٹ کرتا ہے, جیسے سمجھ لیں کہ بمبرز نے, B-2 بمبرز نے یا F-35 نے جا کر جب ہٹ کیا ہے. تو پھر اس کو US نیوی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے, تو ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کو سب مرین سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور سرفیس جو شپس ہیں وہاں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر ہے. اٹس مین کہ وہ ضروری نہیں کہ پرشین گلف سے اس کو فائر کریں, بلکہ گلف آف عمان میں یا عربین سی میں یا ریڈ سی سے, وہاں سے بھی جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں.
لانگ رینج میزائل ہے نا تو وہاں سے بھی فائر کریں گے تو بھی جا کر ہٹ ہوگا. اچھا جو یہ پہلے امریکہ نے اٹیک کیا تھا جون میں, اس میں بھی یہ میزائل جب استعمال ہوا تھا, لیکن اب کی بار یعنی کہ یہ ڈیفنس سائٹس اور خاص کر جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے جب استعمال ہوگا. تو بات ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں نا کہ جب عراق کے اوپر بمبنگ شروع ہو رہی ہے, جب اوپننگ منٹس ہے, جب افغانستان کے اوپر بمبنگ کا آغاز ہوا ہے, تو وہ بہت ہاریفک ہے, بہت ڈسٹرکٹیو ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے, مطلب ایک بہت خوفناک وہ مناظر ہیں. تو کوئی وہ مناظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, نہ ہی یورپ کے لوگ, نہ ہی امریکہ کے لوگ, نہ ہی کوئی دوسرے. اس جنگ کو چھیڑنے والا صرف ایک ہی اینٹی ہے. اور دیکھیں نا اس جنگ کی لاجک کیا بنتی ہے. ایران نہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے, ایران نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو پریفر کیا, ایران نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی جس کو ٹرمپ نے ایسے ہی یونیلیٹرلی وڈرا کیا جیسے اب وہ یونیلیٹرلی گرین لینڈ لینا چاہ رہے ہیں یا باقی اقدامات کر رہے ہیں. مطلب بس امریکہ نکل گیا, ٹرمپ نکل گیا, اور کس کی وجہ سے نکلا؟ نیتنیاہو اور اسرائیلی لابی کے پریشر میں نکلا. تو اس جنگ کی کوئی لاجک نہیں. 1 ملین پیپل عراق کے اندر مارے گئے, 1 ملین پیپل, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہیومن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں. تو دیکھیے اب ایران کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے تو ایران پھر ہر حد تک جائے گا, وہ نیوکلیر بھی بنانے کی طرف جب جائے گا. ایران نے ہمیشہ جنگ کو پتہ ہے کیوں اوائڈ کیا؟ وہ اس لیے اوائڈ کیا ناظرین کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ترقی کا سفر روک دیتی ہیں, کیونکہ ڈسٹرکشن بہت ہو جاتی ہے نا. افغانستان کتنا ڈسٹرائے ہو گیا, شام عراق کتنے ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. اور بھائی ری بلڈنگ بھی تو کرنی ہے نا, وہ گھر بنانے میں, انفراسٹرکچر بنانے میں آپ کو سینکڑوں بلین ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ ایران نے جب جنگ کو اوائڈ ہی کیا ہے. تو اب چونکہ ایران بہت ترقی کر رہا ہے, چائنا نے کہا 400 بلین ڈالرز وہ انویسٹ کریں گے, رشیا کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر پاور پلانٹس لگائیں گے, فائٹر جیٹس کی بات ہو رہی ہے, اسپیس ٹیکنالوجی میں وہ کوشش کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ترقی جب اسرائیل سے دیکھی نہیں جا رہی تو وہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اتنی ڈسٹرکشن مچا دی جائے کہ وہ جو ترقی کا سفر ہے اس کو جو ہے وہ روک دیا جائے. جناب علی, اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ انٹیلیجنس ہے کہ رسپانس صرف ایران سے نہیں آئے گا بلکہ میزائلز لانچ ہوں گے ایران سے, یمن سے, عراق سے اور لیبنان سے. 4 طرفہ حملہ اسرائیل پر ہوگا. جب دیکھنا وہ ایران پر اتنی خوفناک جنگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, اتنا بڑا اگریشن کرنے جا رہے ہیں, اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں, کسی جواز کے بغیر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ان کے وطن کو تباہ کرنے جا رہے ہیں, لاکھوں لوگوں کو اس میں کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. تو پھر تمام اتحادی جو ہے اس جنگ میں ہوں گے اور پھر جو کچھ ہے ان کے پاس وہ چلا دیں گے, اور اس اینٹی کو بھی پھر ایسا وہ سبق سکھائیں گے کہ یہ دوبارہ کسی کے ساتھ جنگ کے قابل نہ رہے. ایسے وہ جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے اور اس امپائر کو وہ ایسے پھر ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پھر کوئی دوسری جنگ کرنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پھر وہ ایسے ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کریں گے کہ ہزاروں کلومیٹر دور آ کر. اب دیکھنا نیشنل سیکورٹی کے نام پہ اوپر کینیڈا بھی لینا ہے, گرین لینڈ بھی لینا ہے, اور اب ایران بھی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اسرائیلی چینل یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل ابھی تک یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایران پریمپٹیو سٹرائک کر سکتا ہے اور اس کی تیاری میں ہے, اپنی تیاری وہ رکھے ہوئے. تو پریمپٹیو سٹرائک ایران نے نہ کبھی کی ہے لیکن رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور ایک امریکہ یہ بھی چاہے گا کہ ایران پریمپٹیو سٹرائک اگر اسرائیل پر کرتا ہے تو ان کے پاس زیادہ لیجیٹیمیسی آ جائے گی ایران پر حملہ کرنے کی. لیکن یہ آرگیومنٹ اس لیے بھی کمزور ہے کہ بھائی لیجیٹیمیسی کی ان کو ضرورت کیا ہے, پہلے وہ کون سا لیجیٹیمیسی کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں. تو ایران پریمپٹیو سٹرائک کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. تو اچھا, ایران سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہے, فارس نیوز نے کہا ہے ایران کی منسٹری آف ڈیفنس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جو ہماری ڈیفنس اور اوفینسو میزائل کیپیبلٹی ہے یہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. 12 دن کی جنگ کے بعد کوانٹٹی میں اور کوالٹی دونوں کے اندر ہم نے انہینس کیا ہے اور ہماری طاقت 12 دن کی جنگ سے زیادہ ہے, یہ ایران کی ڈیفنس منسٹری کہہ رہی ہے. اور اسی درمیان جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کافی زیادہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اور وہ اسرائیلی جو اتحادی ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ بھی اب مڈل ایسٹ کو ری شیپ کر رہے ہیں. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے لیبیا میں, جو خلیفہ ہفتار موجود ہیں, ترکی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, مصر کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ابھی پاکستان نے ڈیل کی ہے.
ان کو میسج گیا ہے سعودی عربیہ اور مصر سے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوڈان میں جو اسلحہ دیا جا رہا ہے یو ای کے تھرو، مطلب چونکہ لیبیا اس میں سپورٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ یو ای کی سپورٹ چھوڑیں اور سوڈان میں اسلحہ دینا بند کریں، وگرنہ ہم اپنی سپورٹ تمہارے لیے روک دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے تو پاکستان اپنی ڈیل کینسل بھی کر سکتا ہے۔ ایجپٹ اور سعودی عربیہ نے وارن کیا ہے کہ یو ای کی جو اسسٹنس جاری ہے سوڈان میں یہ اسلحہ دینے میں، جس سے اتنی خوفناک جنگ جو وہ ہو رہی ہے، تو یہ بند کرو، نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی سپورٹ تمہارے لیے ریکنسیڈر کریں گے۔ اگر یہ ملک پیچھے ہٹ گیا تو ظاہر ہے وہ سسٹین ہی نہیں کر سکتے، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایجپٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ ویپن یہاں لیبیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا مصر نے اپنی ایئر سپیس جب وہ بند کر دی ہے یو ای کے لیے۔ اور ایک عجیب و غریب خبر پاکستان سے بھی ہے، پاکستان نے اس کی ریزن نہیں بتائی، لیکن پاکستان اور یو ای کا ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے حوالے سے، پاکستان نے وہ روک دیا، ٹھیک ہے نا، وہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا، وہ ٹاکس بھی کینسل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا ہی پریشر آ رہا ہے کہ جو اسرائیل کے اتحادی ہیں ان کو جب وہ آئسولیٹ کیا جائے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امپائر کے لیے کافی ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے امپائر کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ امپائر کو تیزی کے ساتھ اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ ابھی انہوں نے جو تازہ ترین محاذ کھولا ہے، کہتے ہیں کینیڈا نے اگر ڈیل کی چائنا سے 100% ٹیرف ہم کینیڈا کے اوپر لگائیں گے، 100% ٹیرف۔ اور کہتے ہیں کہ چائنا، یہ کینیڈا کی بڑی غلطی ہے، چائنا کے ساتھ جا کر کینیڈا کو چائنا تباہ کر دے گا، تباہ یعنی ملٹری اٹیک کی صورت میں نہیں، کہ وہ تو اچھے لوگ ہیں ہی نہیں، وہ سویلائزیشن اس طرح سے نہیں ہے، اور کینیڈا جو ہے نا اس سے بڑا ڈیمیج ہوگا چائنا کا اتحادی بن کر۔ اچھا جی، تو کینیڈا اپوزز گرین لینڈ ڈیفینس چوزز ٹائز وتھ چائنا، کہتے ہیں کینیڈا ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور گرین لینڈ ہمیں دینے میں حمایت نہیں کی، بلکہ چائنا کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ آخری خبر ذرا دیکھیے، یورپ سے سروے سامنے آیا، یورپینز ویو ٹرمپ ایز اینیمی رادر دین فرینڈ۔ یورپینز ٹرمپ کو اینیمی سمجھتے ہیں، دوست نہیں سمجھتے، یہ پبلک سروے ہے۔ خیر، اس سینیریو میں جب بھی امپائر ڈیمیج ہو رہا ہے، اگر ملٹریلی بھی یہاں پر امریکہ ہار گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ اس امپائر کا مکمل خاتمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈالر کا ادھر ادھر یہ سارے، یہ بالکل آپ کو پھر جو نئی دنیا ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی جب نظر آئے گی، اگر ملٹریلی بھی اس کو یہاں پر ڈیفیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں پر ایک مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اور چائنا کو کنٹین کرنے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن یہ جو ڈالر کی ڈی ڈالرائزیشن کا سفر شروع ہو گیا ہے اور یہ جو اتحادی ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ملٹری وکٹری حاصل کر کے بھی امریکہ اپنے امپائر کو اس طرح سے اسرٹ شاید نہ کر سکے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔